اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ماحول بنا. انہوں نے کہا جی ہم ایک نیا کشمیر لے کر آئے ہیں, اس کو آپ انجوائے کریں, یہاں پہ سب قسم کی آزادیاں ہیں. تو پچھلے دنوں ایک جملہ ایک صحافی نے لکھا جو کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی بھرپور غمازی کرتا ہے کہ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں. G20 کا جب اجلاس ہوتا ہے تو ایک صحافی وہاں پہ اس کو لے کے جایا جاتا ہے, جسے چنتخب صحافی کہتے ہیں. اسے جب وہاں پہ لے کے جایا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کشمیریوں سے گلیوں کو بھی صاف کر دیا گیا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا حال, مقبوضہ کشمیر کی معاشرت کا حال کیا رہا. اس کے جیسے ہی آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس تھیں انڈیا کی کہ جب تک پلیبیسائڈ یا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ کشمیری ایکسرسائز نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم جو ان کو اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 کے اندر ملا ہوا ہے, اور 35A کیونکہ یہ ڈوگرے کے زمانے کا ایک قانون ہے جو کشمیریوں کے لیے تھا تاکہ جو انویڈرز تھے ان کو روکا جا سکے کہ وہ یہاں پہ آ کے زمینیں نہ خرید سکیں, اس کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے گا. اس کو توڑا, انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو توڑا, اپنا آئین جو ہے اس کو خود توڑا, اور ایسے ایک مذاقہ خیز طریقے کے ساتھ توڑا کہ اپنا گورنر وہاں بٹھایا مقبوضہ کشمیر کے اندر. ان کی جو کٹ پتلی جو اسمبلی تھی وہ بھی اس وقت فنکشنل نہیں تھی, اس کو ہٹوایا گیا. گورنر کو کہا گیا کہ جی ڈو ایز ڈائریکٹڈ, جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو, لکھ کے بھیج دو. اس نے لکھ کے بھیج دیا اور اس کے بعد اس کو خیر چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں, انڈیا کی سپریم کورٹ میں. اب انڈیا کی سپریم کورٹ کا حال آپ کو ہم تھوڑی دیر میں رپورٹ میں بتائیں گے کہ ایک تاریخ ہے, اس کی تاریخ حرکتوں کی وہ بھری پڑی ہے. اس نے اس جو اپیلیں تھیں, درخواستیں تھیں, ان کو اس نے بالکل جناب بیک برنر پہ ڈال دیا. کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کشمیری جو انڈین جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈین پرو کشمیری کہہ سکتے ہیں, وہ کشمیری جو کہ ہندوستان کا راگ الاپتے تھے, وہ یہ درخواستیں لے کر گئے. کوئی حریت پسند رہنما یہ درخواست نہیں لے کر گیا. اس کی بھی یہ وجہ ہے, وہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے. تو 4 سال کے بعد جناب ان کو اب یاد آیا ہے, اب یہ سماعت ہوا کرے گی, روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوا کرے گی. اس کا آؤٹ کم کیا نکل سکتا ہے؟ یقیناً وہ بھی ایک مذاقہ خیز آؤٹ کم ہوگا جس کا کشمیری بہت پہلے جو صورتحال ہے یا نتیجہ ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے وہ جانتے ہیں. اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام سے. پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا. اٹس اے کمبینیشن جناب ہماری ایکسپیرینسڈ اور ہماری یوتھ کا. اور آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب. آپ سینئر حریت رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ. عامر محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں اور کشمیر کے موضوع پہ بڑی گہری نظر ہے, اور آپ جموں کشمیر جو سب سے بڑا اخبار ہے آزاد کشمیر کا, اس کو ہیڈ کرتے ہیں جناب. اور ہمیں آج ایک یوتھ نے بھی جوائن کیا ہے, سردار عمر اکبر نے. ان سے بھی ان کے خیالات کے حوالے سے جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے, رپورٹ دیکھ لیجئے گا. 5 اگست 2019 کو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر خود ہی بھارتی آئین اور بین الاقوامی وعدوں کی دھجیاں اڑائیں. بھارت کے سمویدھان کے انوچھید 370 کے کھنڈ 1 کے ساتھ پٹھت انوچھید 370 کے کھنڈ 3 دوارا پردت شکتیوں کا پریوگ کرتے ہوئے راشٹرپتی سنسد کی سفارش پر یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ یہ دنانک جس دن بھارت کے راشٹرپتی دوارا اس گھوشنا پر ہستاکشر کیے جائیں گے اس دن سے انوچھید 370 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے. یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 اور 35A جس کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی, ختم کر دیا گیا. اس سے قبل بھارتی شہری مقبوضہ وادی میں زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی ڈومیسائل حاصل کر سکتے تھے. 5 اگست 2019 کے بعد سے یہ خطہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے. بہرحال کشمیریوں نے یہ جانتے ہوئے کہ انجام کیا ہوگا, اس کے خلاف ہندوستانی عدلیہ کو درخواستیں دی. اس وقت کے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے, جو خود RSS ذہنیت سے متاثر تھے, اپنی ریٹائرمنٹ تک اس کیس
को लटकाए रखा, जबकि जाते जाते वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के क्याम का फैसला भी सुना गए। अब मोदी सरकार की नई चाल देखिए कि आर्टिकल 370 का खात्मा बिल आखिर 4 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर हो गया। 5 रुकनी हम ख्याल बेंच भी तश्कील पा गया जो मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। भारतीय अदलिया की नई चाल देखिए, पहले फैसला हुआ कि 11 जुलाई से इस मुकदमे की समाअत होगी, मगर बाद अज़ां 2 अगस्त की तारीख दे दी गई। ठीक 4 साल बाद इस मामले को हिंदुस्तानी अदलिया के जरिए दोबारा उठाया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मुआवनत से भरी पड़ी है। अपने इन मुतासबाना फैसलों की वजह से आलमी निज़ाम इंसाफ में हिंदुस्तान पहले ही 140 में से 111वें नंबर पर है। मकबूल बट शहीद, अफजल गुरु शहीद, 3 तलाक केस, बाबरी मस्जिद, गुजरात फसादात, हिजाब पर पाबंदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख कत्लेआम, यासीन मलिक केस, ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग के दरियाफ्त का ड्रामा, ऐसे लातादाद फैसलों के जरिए हिंदुस्तानी अदलिया भारतीय रियासती दहशतगर्दी में अपना हिस्सा डालती रही। बल्कि इस बानो केस के गुनाहगारों को रिहा कर दिया गया। बाबरी मस्जिद मिस्मार करने वाले बरी हो गए। नीली कत्लेआम, मलियाना कत्लेआम और एहसान जाफरी को जिंदा जलाने का मामला भारतीय अदलिया के माथे पर स्याह दाग है। सवाल ये है कि 4 साल गुजर जाने के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट को समाअत का ख्याल अब क्यों आया? क्या कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी का मुतबादल आर्टिकल 370 की बहाली हो सकती है? क्या कश्मीरी आजादी से कम किसी चीज पर मानेंगे? जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी ताकि एक पूरा बैकग्राउंड आपको उसका समझ आ जाए। एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, 4 साल के बाद अचानक ख्याल आ जाना कि ये एक एप्लीकेशन है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ वो पड़ी है, कुछ एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं तो इनकी भी सुनवाई कर ली जाए, ये ख्याल 4 साल के बाद कैसे आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज उस मौजू को जनाब सामने लाया डिस्कशन में, जो आजकल बड़ा लाइमलाइट में है और इस पे बातें हो रही है। देखें, अगर हम 5 अगस्त को देखें, जब यूनिलैटरली हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 35A को एब्रोगेट किया था, तो तकरीबन 40 एप्लीकेशन गई थी रिट पिटिशंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें शाह फैसल भी था जिसने विड्रॉ भी किया है अब ये, और इसमें एक शेला थी, एक लड़की। तो ये बाय डिज़ाइन उस वक्त उन्होंने की थी, क्योंकि आपने देखा कि शाह फैसल एक ब्यूरोक्रेट था, फिर उसने फिर इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया और अब उसने विड्रॉ भी कर ली। उस वक्त उसके बाद पहली हायरिंग उसको हुई थी 2020 में। तो उस वक्त जो पिटिशनर्स थे उन्होंने एक डिमांड की थी कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि 5 मेंबर्स बेंच के बजाय लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि उनके खदशात ऑलरेडी थे। जैसे आपने कहा कि ये जो है ये हम ख्याल जजेस हैं और इनका टो जो है टुवर्ड्स बीजेपी है, लेकिन उस वक्त लार्जर बेंच नहीं बनाया गया, बल्कि इसको पेंड कर दिया गया और इसमें कोई चीज़ बाद में नहीं हुई, डिस्पाइट रिमाइंडर्स इस पिटिशन को उठाया जाए। आज 4 साल का अरसा गुजरने के बाद जब इस पिटिशन को उठाया गया, तो हमने देखना है कि इन 4 सालों में क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तान ने की है। अगर आपने डोमिसाइल वहाँ पे जो है 500,000 50 लाख लोगों को आपने डोमिसाइल तकरीबन दिए हैं, जिनको राइट टू परचेज द लैंड दिया है, आपने जो हंड्रेड्स ऑफ लॉज थे, हाँ ठीक है, तो लोकल लॉज जो थे वो आपने ख़त्म कर दिए, आपने इंडियन लॉज इसके बाद एप्लीकेबल कर दिए, आपने इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट की, आपने पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट किए। फ़र्ज़ करें अगर 1000 से ज़ायद कवानीन का, हाँ वो हाइपोथेटिकली अगर हम बात करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि इंडिया, जो कि हमें तवक्का नहीं है कि इसको रेस्टोर करेगा, अगर ये रेस्टोर किया भी जाता है, फ़र्ज़ करें तो रिवर्स अगर ये किया जाता है, तो आप हमें बताएं क्या उन तमाम एक्ट्स को जो आपने किए, क्या आप वो डोमिसाइल ख़त्म करेंगे? नेवर एवर। क्या आपने जो डिसएम्पावरमेंट की है वो आप ख़त्म करेंगे? नेवर एवर। तो ये इसका बहाल करना या न करना आप कश्मीरियों के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें आज तक की है जो आपके मकासद थे। सेकेंडली, और दूसरा एक और हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिएगा, आर्टिकल 370 और 35A, एक तो ये कश्मीरियों का मसला नहीं, यकीनन इस पर बात हम बाद में भी करेंगे, जिस भोंडे अंदाज से इसको ख़त्म किया गया, मतलब ये तो ओपन एंड शट केस नहीं है बतौर वकील। वैसे देखें ना, ये जब इनकॉर्पोरेट किया गया था हिंदुस्तान के आईन में, क्योंकि आप देखें 2 चीज़ें आपको जहन में रखनी, जब कश्मीर के जो महाराजा ने सो कॉल्ड एक्सेशन किया था, उसने हिंदुस्तान को कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के 3 दिए थे, उसने सॉवरेंटी रिटेन की थी, उसने सॉवरेंटी सरेंडर नहीं की थी। एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट आज तक मुझे भी नजर नहीं आया, किसी को नजर नहीं आया, इवन
وہ جو ایک بہت بڑا رائٹر ہے اس نے اس کے بارے میں کہا کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے اس کے بعد اسمبلی جو تھی جس نے اس کو ویٹ کرنا تھا، خود کو اصولاً ہونی چاہیے تھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، وہ تو تھی نہیں. اب لیجسلیٹو اسمبلی کو بھی آپ آن بورڈ لے لیتے. یونیلیٹرلی آپ نے جو فیصلہ کیا، پہلے گورنر رول لگایا، اس کے بعد وہاں چوائس ہی ختم کر دی. اس کے بعد آپ نے جب آپ نے شملہ ایگریمنٹ کو بھی وائلیٹ کیا، کیونکہ آپ نے اس میں بھی لکھا ہے کہ جو پوزیشنز ہے اسٹیٹس پوزیشنز ان کو ہم چینج نہیں کریں گے. آپ نے یونیلیٹرلی اس کو وڈرا کیا، کسی کو آن بورڈ لیا نہیں لیا. آپ نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن بطور وکیل یہ بتائیں، اگر یہ کسی فیئر عدالت کے سامنے کیس پیش ہو، اوپن اینڈ شٹ نہیں ہے؟ سر مجھے بتائیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی انہوں نے دی ہے نا، ہم نے تو نہیں بتایا. انہوں نے خود انکارپوریٹ کیا ہے آرٹیکل 370. اس وقت یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت جو شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اس وقت جو وہاں کے پولیٹیکل لیڈر تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہم آپ کو گورن کیسے کریں گے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں عابر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرق کہ انڈین جو عدلیہ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، مسلمانوں کو لے کر، کشمیر کو لے کر، افضل گرو کو لے کر، مقبول بٹ شہید کو لے کر. ہندوستانی عدلیہ اپنی ہسٹری سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے جس طرح آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں جو رپورٹ دکھائی، اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی کہ انڈین ہسٹری کیا ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جو کنسیڈریبل کوئی ایسا کیس ہے، کوئی ایسا دھبا ہے جو بھارتی عدلیہ کے چہرے پہ ہے، اسے آپ نے دکھایا نہ ہو. لیکن اسے جو ہے میں ایک اور انداز سے لیتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ہم خیال ججز کا 5 ہم خیال ججز کا بینچ ہے، ٹولہ ہے. بیسکلی یہ جو لوگ ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہم خیال نہیں ہے، یہ انتہا پسند لوگوں کا ایک وہ ہے. اور کیونکہ انتہا پسند ہم خیال. اب یہ ایک تو یہ بات ہے کہ 1 ارب 32 سے 40 کروڑ آبادی والے ملک کے اوپر انتہا پسندوں کا قبضہ ہے، اور اس کے تمام جو طبقات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح پلے کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جس انداز سے پری پلان طریقے سے 370 اور 35A لایا گیا، اب اس کی جو ایڈوکیٹ پرویز صاحب ہمارے بھائی نے جو بات کی، وہ ایک لوکل ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ جو انڈین سرکار کا اور مقبوضہ کشمیر کے اس وقت کے حکمرانوں کے درمیان، یا اس وقت کے اشرافیہ کے درمیان، یا اس وقت کے اہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. اب اس کے جو ہے پیچھے اقوام متحدہ ہے، ایک عالمی گارنٹی ہے. اگر آپ اس تناظر میں جائیں گے کہ یہ کوئی لوکل بات تو نہیں ہے نا، آپ اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ کسی کا ختم کر رہے ہیں. وہ اسپیشل سٹیٹس تھا کیوں؟ UN کے ایجنڈے پہ. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپیشل سٹیٹس آپ نے 71-72 سال اگر اسے اسپیشل سٹیٹس میں رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے نا. آپ نے بھارتی پنجاب کو کیوں نہیں رکھا؟ اس میں آپ نے جو ہے گجرات کو کیوں نہیں رکھا؟ اس میں آپ جس جگہ پہ باقی جہاں پہ تحریکیں ہیں وہاں کیوں نہیں رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سالڈ کیس تھا. اور اس سالڈ کیس پہ ایک تو یہ بات ہمیں بالکل توقع نہیں رکھنی چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ ان کی نیت دیکھیں، جنہوں نے 4 سال بعد کیس لگایا ہے ان سے آپ خیر کی توقع. مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ اپنی اس وقت کے غلط فیصلے کو اب اپنی سپریم کورٹ کے ذریعے اس کے اوپر مہر ثبت کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایڈوکیٹ پرویز صاحب نے بتایا کہ یہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، جو اس کے فیصلہ ساز تھے، جن کی منصوبہ بندی تھی، انہوں نے اس طرح کا ایک پلان تیار کیا تھا کہ دونوں سائڈ سے انہی کو فائدہ ہو. ایڈوکیٹ صاحب نے ایک اور بڑا پوائنٹ، یہ جو 1000 جو کیسز کا بتا رہے تھے، جی آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایڈوکیٹ صاحب نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ کیا کہ اگر یہ فیصلہ کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے جنہوں نے لیا ہے، تو پھر جتنے ایکٹس انہوں نے کیے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر بھارت جو ہے وہ ایک اپنا وہ کہتا ہے جی کہ بڑا بڑا سافٹ امیج ہے، اور یہ جو 5 ہم خیال انتہا پسند ججز کا جو پینل ہے اسے ختم کر دیتا ہے، تو جو کچھ وہ کر چکے ہیں، جتنی جو ہے وہ 50 لاکھ جو ہے لوگوں کو ڈومیسائل دے چکے ہیں، ڈیموگرافک چینج ہو چکے ہیں، آیا اس کو واپس لائیں گے وہ؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی ادھر ہیں. میں تو خیر توقع نہیں رکھتا اس طرح کا فیصلہ. یہ تو جس طرح کا بینچ ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کا بھارتی چہرہ ہے 4 سال کا، وہ ہے تو ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ روزانہ ہیرنگ کریں یا سال بعد ہیرنگ کریں، ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ اس میں شامل کرتا ہوں عمر اکبر صاحب کو. عمر اکبر یہ بتائیں، بینگ اے یوتھ، ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر آرٹیکل 370 اور 35A ریسٹور ہو بھی جاتا ہے، کشمیریوں کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کشمیریوں کی یہ جو تحریک آزادی ہے
اس کا یہ متبادل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کشمیر میگزین کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے خیالات کو سننے کا دنیا کو موقع دیا. دیکھیں جو آرٹیکل 370 اور 35A ہے اس کی ہمیں سب سے پہلے تو امپورٹنس دیکھنی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ ایک عمر صاحب نے ہی بات کی, ایڈوکیٹ صاحب نے ہی بات کی کہ یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں اینڈ کشمیر کا. جو 35A ہے اس کے تحت جو کشمیر میں پراپرٹی ہے وہ باہر کے لوگ نہیں خرید سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انڈیجینیس جو پیپل ہیں, کیریکٹر ہے, کشمیریت ہے, وہ قائم رہے گی, پہچان کیریکٹر ہے, قائم رہے گی. کشمیریت ہے, ایک پہچان قائم رہے گی. تو اس کو ہٹ کیا انہوں نے, اس کو ختم کیا, اور ابھی تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ لا کے انہوں نے سیٹل کر دیا ہے, ان کو ڈومیسائل دے دیے ہیں. ڈیموگرافی جو اس کو بری طرح انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. اور انڈین جو جوڈیشری ہے اس کی ہسٹری آپ نے پہلے بھی ڈاکومنٹری میں ساری دکھا دی, اس سے تو ہم کوئی خاص توقع نہیں کر سکتے. جو کام انہوں نے مقبول بٹ کے ساتھ کیا, افضل گرو کے ساتھ کیا, ابھی ریسنٹلی یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے, جو امتیازی سلوک رہا ہے, تو ان کے ساتھ ہم کو ان سے کوئی خاص توقع ان سے نہیں رکھ سکتے. اور 4 سال بعد ان کو یاد آئی تو یہ کوئی چھوٹا ایشو تو نہیں تھا. انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا, انہوں نے انٹرنیشنل لا وائلیٹ کیا, انہوں نے UN کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا, انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا, اور 1.5 کروڑ لوگوں کی مطلب ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ تھا. ان کا فریڈم آف سپیچ انہوں نے چھین لیا, ان کی فریڈم آف موومنٹ چھین لیا, ان کا کمیونیکیشن کے ان کے ذرائع سارے جو تھے وہ ختم کر لیے, ان کو اکنامکلی ڈس امپاور کر دیا, ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. میرا سوال پھر آپ سے یہی ہوگا, آرٹیکل 370 اور 35A, اس کی 35A تو چلیں ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں, وہ تو ان کا قانون نہیں ہے, وہ تو ڈوگرا کا قانون تھا, پہلے آزادی سے پہلے کا قانون تھا. 370 کی کشمیری کے لیے کوئی اہمیت ہے؟ وہ ریسٹور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس سے وہ فرق پڑتا ہے؟ اس پہ میرا کیا بلکہ ہر کشمیری کا اس پہ موقف ہے کہ جو 370 ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ آرٹیکل ہے, اور کشمیری انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے نہیں مانتے. تو ہمارا پوائنٹ آ گیا. ایڈوکیٹ صاحب لاسٹ اس کے بعد ہمیں اردو کی جانب جانا ہے. پھر وہی بات, کشمیری اس کو کنسیڈر کرتا ہے آرٹیکل 370 کو؟ کشمیری کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس کو تو وہی BSF نظر آئے گی, اس کو تو وہی انڈین آرمی نظر آئے گی, اس کو تو ان کا وہی 15 ڈیو نظر آئے گا. نہیں, اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سلائٹلی ایک اہمیت ضرور بنتی تھی, ابھی ایبروگیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ آرٹیکل 370 کے بعد ہی 35 آیا کانسٹیٹیوشن میں. اگر آپ نے 370 کے ذریعے امینڈ اپنے کانسٹیٹیوشن کو اپلائی نہیں کیا ہوتا نا انڈین کانسٹیٹیوشن, تو یہ 35 اس میں ایڈ نہیں کر سکتے تھے. اس حد تک اس کی افادیت تھی. لیکن چونکہ اس کو کھوکھلا انہوں نے شروع دن سے کیا تھا, اس پہ ہم اس لیے ریلائی نہیں کرتے ہیں. یہ کشمیریوں کے سینٹیمنٹ کو کسی طرح متاثر نہیں کر سکتا ہے کہ آپ 370 کو دیکھیں. 370 ایک ایشو ہے تھا, ڈیبیٹ ہوا, ڈسکشن ہوا, لیکن یہ قطعاً یہ کسی طرح سے UN ریزولوشنز کو نگیٹ نہیں کرتا ہے. آپ آرٹیکل 370 رکھیں یا نہ رکھیں, ہاں جی, تو ان کی اپنی ایک میری کشمیری سینئر حریت رہنما سے ایک اور سے بات ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یاسر صاحب ہم نے آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کو جب مانتے ہی نہیں ہے, جب ہمارے 1 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, اگر ہم نے آرٹیکل 370 کو ہی بحال کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, اس کا محبوبہ مفتی کو فرق پڑتا ہے, اس کا فرق پڑتا ہے, عبداللہ اس کو پڑتا ہے, اس کا فرق وہاں کے جو بھارت نواز ان کو پڑتا ہے, لیکن ایک جو انڈیجنس کشمیری تحریک سے لوگ واپس. یا صاحب صرف ایک بات میں کہوں, ایک پولیٹیکل آپٹک انہوں نے کریٹ کیا ہے نا اس سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آپٹک انہوں نے ایک کریٹ کیا ہے, اٹینشن پوری دنیا کا ڈائیورٹ کر دیا ہے 370 کے. ہم پورے 4 سال سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں آرٹیکل 370 35A کو. ہندوستان کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے, وہ چیزوں کو ڈائیلیوٹ کرتا ہے. 370 کو ڈیبیٹ بنایا, پوری قوم پوری دنیا اس میں لگی, جو اصل ایشو تھا اس سے یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے طریقے ہیں. ایک تو 370 اور یہ 5A ہے, اس کی جو پٹیشن ہے, دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ بھارت کے اوپر یقین نہیں کرتے, نہ اس کے قانون پہ یقین کرتے ہیں, نہ اس کی سپریم کورٹ پہ یقین کرتے ہیں. جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی دکھا دیا, انہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کے جو پہلو ہیں, اس کی آڑ میں جو 50 لاکھ ڈومیسائل ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کون سے طبقات کو وہ لے کے جا رہے ہیں. ریٹائرڈ فوجیوں کو لے کے جا رہے ہیں, یوتھ کو لے کے جا رہے ہیں, انتہا پسند لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, پرو BJP لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. مگر وہ جو انڈیا میں انتہا پسندوں کا قبضہ ہے, یہ جو 5-5 مرلے دے رہے ہیں, ہم جو ادھر کشمیری تھے, ہمارا یہ مطالبہ تھا نا
کہ آپ انڈینز ہندوؤں کو لانے کے بجائے آپ غیر ریاستی لوگوں کو لانے کے بجائے آپ یہ جو آپ نے یہ زمین دینا چاہتے ہیں نا، آپ 5 مرلے سارے پنڈتوں کو دے دیں، ہم کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ آپ کشمیریوں کو دیں نا، صحیح۔ یہ ایشو تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ہمیں اس کی حکمت عملی جو ہے، جس طرح آپ نے کہا ایک سینئر حریت رہنما کا آپ نے ریفرنس کوٹ کیا، ہمیں جو ہے وہ اپنی پیرلر حکمت عملی رکھنی ہے، کشمیریوں کو اپنی حکمت عملی رکھنی چاہیے، اور اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کون لوگ کورٹ میں گئے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر مور لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو ایشوز ہیں وہ پڑیں گے اس کے اوپر۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جی، کیونکہ موضوع ہے، کسی اور وقت بھی اس کو اٹھا رکھیں گے، دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرا موضوع ہے جناب انڈین آرمی کے حوالے سے، ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ آرمی نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ٹھگس کا ٹولہ ہے، جس کے اوپر جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوب اپنے پرکس انجوائے کرتے ہیں، جو نیچے ان کی جو لوگ ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کے اندر ذات پات کا ایک نظام ہے، جو ان کی چھوٹی ذاتیں ہوتی ہیں ان کو ایک بڑے لیول پہ جانے بھی نہیں دیا جاتا، اور دوسرا ان کو چھوٹے لیول پہ سرو بھی کروایا جاتا ہے، اور اس انداز سے کروایا جاتا ہے جیسے گاؤں کا کوئی چودھری کرواتا ہے، جیسے کوئی گاؤں کا بڑا کرواتا ہے، کہ ان کو کھانے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ کچھ شارٹس ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کی حالت ذات، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ فوٹو میں شاید آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن ہماری کیا سچویشن ہے، نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے، نہ کوئی منسٹر سنتا ہے، کوئی بھی سرکاریں، ہماری حالات وہی دربدر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو، نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے ادھیکاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار و انیائے کرتے ہیں۔ سارے منترالیوں کو چٹھی کے مادھیم سے کچھ ڈاکومنٹ بھیجے کہ یہاں ایک طرف دیش جو ہے یدھ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو بھرشٹ ادھیکاری کس طرح سے مارکیٹنگ جو ہے سامان بکری کر رہے ہیں، سارے ان کے خلاصے۔ تو انہوں نے میرے جو انکاؤنٹر کرنے کی سازش رچی گئی، جس کا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے یہ کٹا ہوا ہے، ادھر سے کٹا ہوا ہے، ادھر سے کٹا ہوا ہے۔ یہ کس نے اٹیک کیا؟ یہ بی ایس ایف نے ہی کروایا تھا۔ کس سے؟ بی ایس ایف نے کن لوگوں سے؟ اپنے جوانوں سے ہی۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے مل کے سازش رچ کے مجھے پاگل گھوشت کر دیا۔ جہاں بھی میں لکھتا گرہ منترالیہ کو یا پی ایم او کو، یہ جواب دے دیتے تھے یہ پاگل ہے، مینٹل ہے، ایسے ہی لکھتا رہتا ہے، تو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جی، انڈین روگ آرمی کے حالات آپ دیکھیں، آپ نے دیکھیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا، دنیا کی کوئی ایسی فوج ہے جو اپنی فوجیوں کے اوپر حملہ کروائے اور صرف اس لیے کروائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ یہ بھارتی فوج کا یہ کوئی آج کی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ ان کا ایک مستقل اور پرپیچول مسئلہ ہے۔ وہ جیسے ان کا اوور آل ماحول ہے، اس کی 2-3 بڑی پرٹیننٹ ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے رینک اور فائل میں اور آفیسرز کیڈر میں وہاں پہ جو ریسورسز اور پرکس ہیں اس کی ایونلی جو ہے ڈسٹریبیوشن نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر کسی کاز کے، بغیر کسی دشمن کے، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اتنی میسو ڈپلائمنٹ ہے کہ یہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں۔ جب اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، ان کی جو سوسائڈ کا ریٹ دیکھیں، یا اپنے آفیسرز کے ساتھ جو ان کا مس بیہیو کرنے کے جو انسٹنسز ہیں، اور اس کے اوپر جو ان کے اوپر پیونیٹیو ایکشنز ان کے ہو رہے ہیں، کورٹ مارشل ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈ کرتی ہیں اس پورے سناریو میں، جس میں پھر یہ ایک مستقل ان کا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ فرمائی گا، اس سے پھر ان کا مرائل کیا ہوگا؟ یہ پھر کیا جنگ لڑیں گے؟ جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے وہ کیا جنگ لڑیں گے؟ نہیں، وہ جنگ تو دیکھیں نا جی، وہ جنگ انہوں نے کیا لڑنی ہے؟ دشمن تو ہے کوئی نہیں، وہ تو نہتے عوام ہیں جن کے سر جی آپ یہ دیکھیں جو چائنا کے ساتھ ہوا گلوان ویلی کے اندر، جتنی ان کو مار پڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر ول پاور نہیں ہے، وہ موٹیویشن نہیں ہے لڑنے کی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی بالکل، دیکھیے فوجیں لڑتی ہیں اپنے عوام کی سپورٹ سے اور اپنے مشن کے لیے، جو آبجیکٹو ان کا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہر قسم کی سختی برداشت کرتے ہیں، دن رات جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، اور جب ایکچوئل کامبیٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے لڑتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہو، مقصدیت نہ ہو،